للموحدين المؤمنين المطيعين العارفين الكاملين، والنار للمعاندين المخالفين المخاصمين المنكرين العاصين الحاسدين. ثم الصلاة والسلام على أنبيائه والمرسلين، خصوصا سيد الأولين والآخرين، سيد العرب والعجم، سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیے بے حق محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات ہماری آپ کی بانیان عزا کی عیسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس قوم کی، اس مذہب کی، اس مکتب کی، اس ملت کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام و قرآن و اہل بیت جہاں بھی ہیں، جس لباس میں ہیں، جس رنگ و نسل میں ہیں، اللہ نے اس طرح نابود فرمائے. اور آخری دعا کہ خالق کائنات آل محمد کے صدقے جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. صلوات پڑھیے بے حق محمد. مسلسل آپ کی خدمت میں اسی سورہ کوثر کے ذیل میں معروضات پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ کے بعد: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. سبحان اللہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب تو اپنے رب کی نماز پڑھ، قربانی دے. اللہ نے اس کو بہترین مخلوق قرار دیا ہے. کائنات میں اس انسان کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تاج شرافت اللہ نے تخلیق کے حوالے سے حضرت انسان کے سر پر رکھا. توجہ ہے میری؟ اسی لیے اس نے یہ ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے بہترین تقویم انسان کو عطا کی. سبحان اللہ. بہترین مخلوق حضرت انسان کو بنایا. ذرا آپ اس انداز سے غور فرمائیں کہ وہ اللہ جو محتاج قسم نہیں ہے، وہ قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہے. اور ایک نہیں، دو نہیں، 4 قسمیں اٹھا کے اس نے یہ بات کہی: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
پھر جا کے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے اس انسان کو بہترین مخلوق بنایا. آپ اگر بازار سے کوئی شے خرید لائیں تو آپ بھی اس کا تحفظ کرتے ہیں، اگرچہ آپ نے اسے بنایا نہیں ہوتا، تخلیق نہیں کیا ہوتا، خرید کے لائے ہیں، لیکن اس کے تحفظ کا خیال ہے. تو ذرا آپ غور کریں، اللہ نے تو آپ کو خلق فرمایا ہے، بے شک بے شک، انسان کو خلق کیا ہے، اور انسان خالق کی پیاری بہترین مخلوق ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خالق اس انسان کے تحفظ کا بندوبست نہ کرے؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس انسان کے تحفظ کا بندوبست نہ کرے. بس مجھے یہی بات کہہ کے آگے بڑھنا ہے کہ جو اللہ نے انسان کے تحفظ کا بندوبست کیا ہے، اس بندوبست کا نام ہے اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اسلام انسان کی حفاظت کے لیے آیا ہے، بے شک بے شک، انسان کے تحفظ کے لیے آیا ہے. اللہ نے اس انسان کو جنگل کے لیے پیدا نہیں کیا کیا بات کہ یہ جنگلوں میں زندگی گزار دے. پہاڑوں پہ رہنے کے لیے حضرت انسان کو پیدا نہیں کیا کہ جا کے پہاڑوں پہ یہ بسیرا کر لے. غاروں میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اس انسان کو انسان کے ساتھ مل کر رہنا ہے. اور جو ہے یہ جو انسان کو انسان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان معاشرتی انسان ہے. اللہ نے اسے معاشرتی پیدا کیا ہے، اکیلے رہنے کے لیے نہیں، جنگل میں گزارنے کے لیے زندگی نہیں، پہاڑوں پہ بسیرا کرنے کے لیے نہیں، غاروں میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کے ساتھ اس انسان نے رہنا ہے. جب انسان کے ساتھ انسان نے رہنا ہے، یہ 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 20 اور 100 اور 1000 معاشرہ بنتا ہے. تو اب یہ انسان جو معاشرتی انسان ہے، یہ بغیر نظم کے اور نظام کے نہیں رہ سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رہ سکتا ہے، درندہ تو نہیں ہے نا، عام جانور تو نہیں ہے کہ ان البہائم ہموہا بطونہا. یہ تو جانوروں کا کام ہے جو پیٹ کے لیے جیتے اور پیٹ کے لیے مرتے ہیں. مولا کائنات کا جملہ ہے نا. یا ایک اور مقام پہ ناظر بلاغہ میں ارشاد فرمایا ان السباع حموہا العدوان علی غیرہ. یہ تو درندوں کا کام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے ہیں. ہاں جی، تجھے میں نے درندہ نہیں بنایا، تجھے عام جانور نہیں بنایا، تجھے عقل دی ہے، تجھے شعور عطا کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، محبت ہو رہی ہے. عقل و شعور عطا کیا ہے تاکہ اس عقل و شعور کے تحت تو ایک نظام کو قبول کرے اور اس نظام کے مطابق گزارے زندگی. وہ جو نظام اللہ نے دیا ہے، اسی نظام کا نام اسلام ہے. اسلام کسی اور شے کا نام نہیں. اور یہ لا محالہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. ذرا میرے ساتھ بولیے گا، محبت فرمائیے گا. یہ انسان کی نیچر ہے، طبیعت ہے
کہ یہ انسان بغیر نظام کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک بابا. اگر کوئی نہ کوئی سے نظام لینا ہوگا، کوئی نہ کوئی قانون کے مطابق اسے زندگی گزارنی ہوگی، کوئی نہ کوئی دین اسے اختیار کرنا پڑے گا. بغیر نظام اور دین کے یہ انسان زندگی نہیں گزار سکتا. کیا خیال ہے؟ گزار لے گا؟ نہیں گزار سکتا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات جائے کہ صاحب ایسے انسان بھی دیکھے ہیں جن کا کوئی دین نہیں، کوئی دھرم نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی مکتب نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں جن کا کوئی دین، کوئی دھرم، کوئی مذہب نہیں ہے نا، تو یہی تو ان کا مذہب ہے. آپ کیا سمجھتے؟ کوئی دین نہ ہونا، کوئی دھرم اور مذہب نہ ہونا، یہ بھی تو اس کا مذہب ہے نا. جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جناب میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں کسی پارٹی سے وابستہ نہیں، میں کہا کرتا ہوں یہ خود پارٹی ہے. بھائی یہ علاج نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا کوئی دین نہیں ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میرا کوئی مکتب نہیں ہے، میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، تو پھر تو نے دوسروں کے لیے مشکلات میں کمی نہیں کی، مشکلات میں اضافہ کیا ہے. محبت فرمائیے. اس لیے کہ جو حق کی تلاش میں ہے، جو نظام کی تلاش میں ہے، جو قانون کی تلاش میں ہے، جو دین کی تلاش میں ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو راستہ دیکھنا چاہتا ہے، جو راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو سالک ہے، جو مذہب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو مکتب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس انسان کی تو نے مشکلات میں اضافہ کیا ہے. اگر میں نے اسے 4 یا 5 مذہب کے بارے میں تحقیق کرنا تھی، اب تیرا بھی ایک مذہب اس کے پاس آ گیا ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیق کرے گا، کیونکہ تحقیق کرنا ضروری ہے. آنکھیں بند کر کے بھائی آپ سبزی نہیں لیتے اور دین لینے کے لیے تیار ہو جاتے. کبھی آپ کپڑے کی دکان پہ گئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کپڑا لے لیا؟ جوتے کی دکان پہ گئے ہو آنکھیں بند کر کے جوتا لیا؟ سبزی کی دکان پہ جا کے آنکھیں بند کر کے سبزی لی ہے؟ اور اگر آنکھیں بند کر کے لے تو گھر آ کے پتہ چلتا ہے کیا ہوا. کیا بات ہے؟ توجہ ہے نہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کیا ہو گیا، کہ آنکھیں بند کرنے کا نتیجہ کیا ہے. او بھائی سبزی آنکھیں بند کر کے لیں تو گھر آتے ہی نتیجے کا پتہ چل جاتا ہے. اگر دین آنکھیں بند کر کے لے گا، جب یہ موت کا فرشتہ آئے گا نا، تو نتیجے کا پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کیا ہے تیری زندگی کا. عجیب ہے، تو نے سمجھا ہے کہ تیرا جو خالق ہے، جو تیرا مالک ہے، جس نے تجھے پیدا کر دیا ہے، اس نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یہ بھول گیا ہے کہ تجھے واپس ہی نہیں جانا؟ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے. تیری میری زندگی کا اختتام ہے. بے شک بے شک. جب اختتام ہے، انجام بھی تو سامنے رکھنا چاہیے. انجام کیسا چاہیے انسان کو؟ چاہیے اچھا چاہیے یا اچھا نہیں چاہیے؟ اچھا. تو پھر تیری زندگی کا انجام یہی دنیا پر منحصر ہے. اس دنیا کو چھوڑ کر تیرا انجام نہیں ہو سکتا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسا انجام چاہتا ہے ویسی کاشت اس دنیا میں کر. کیا بات ہے سید، کیا بات ہے. ذرا محبت فرمائیے گا، جیسا انجام چاہتا ہے. یہ کبھی ہوا ہے کہ تو نے گندم بھی بوئی ہو اور کاٹی کوئی اور فصل ہو، منجی کاشت کی ہو اور کاٹی کوئی اور فصل ہو؟ تو پھر جب نہیں ہو سکتا تو پھر یاد رکھیے اس دنیا میں جو بوگے وہی کاٹو گے.
اور اللہ چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں تیری آخرت بن جائے. کیا بات ہے بابا. اسی دنیا کا انجام. اسی لیے اس نے تیرے لیے ایک نظام بھیجا جس نظام کا نام اسلام ہے. اب تیری مرضی ہے اللہ کے نظام کو قبول کرتا ہے یا اپنے جیسے بنائے ہوئے انسان کے نظام کو قبول کرتا ہے. بغیر نظام کے تو زندگی نہیں گزار سکتا. کوئی نہ کوئی دین کوئی نہ کوئی مذہب اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ذرا میرے ساتھ سر اٹھائیے. یہ انسان کوئی نہ کوئی مذہب تو اختیار کرے گا نا, کوئی نہ کوئی دین تو اختیار کرے گا. اب اس کے اختیار میں ہے یا اپنے جیسے انسان کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کر لے یا خالق اور مالک کے نظام یعنی اسلام کو قبول کر لے. فرق ضرور ہے. جو انسان تجھے نظام دے گا, اچھا انسان بھی ہو برا نہ بھی ہو, وہ نظام جو تجھے دے گا وہ اپنی عقل اور شعور کے مطابق. جتنی اس کی عقل کارگر ہے, جتنا اس کا شعور بلند ہے, جتنے کی تیری ضروریات سے وہ واقف ہے, سبحان اللہ, اسی کے مطابق نظام دے گا. جتنی اس کی عقل ہے, جتنا اس کا علم ہے, جتنا اس کا شعور ہے. اگر انسان کا بنایا ہوا نظام لے گا تو اس میں یہ کم از کم یہ بات موجود ہے کہ اس کے بنائے ہوئے نظام اس کی عقل سے باہر نہیں, اس سوچ اور فکر سے باہر نہیں. لیکن اس کا جو نظام ہے نا, وہ جو دے رہا ہے وہ تیری عقل کا خالق ہے, وہ خالق العقل ہے. اور پھر دوسری بات یاد رکھیے گا, جو انسان نظام دے رہا ہے وہ محتاج ہے, وہ جو نظام دے رہا ہے نا وہ محتاج نہیں. سبحان اللہ, کیا بات. اللہ غنی, وہ اللہ بے نیاز ہے, تو محتاج ہے. اللہ الصمد, صلوات پڑھیے بے حق محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے. توجہ ہے میری طرف؟ بڑی تیزی سے. آپ 8 بجے بٹھاتے تو ہم اپنے ٹائم میں بات کو ختم کرتے. بسم اللہ, بسم اللہ. انسان جو نظام دے رہا ہے وہ اپنے عقل و شعور کے مطابق دے رہا ہے. جو اللہ نظام دے رہا ہے وہ اللہ محتاج نہیں ہے, بلکہ تیری عقل کا خالق ہے, تیری ضروریات سے واقف ہے. تیرا محتاج نہیں. واللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے, تم محتاج. یاد رکھیے, انسان جب نظام دیتا ہے نا, جائیے پڑھ لیجیے, آپ مجھے تفصیل میں نہ جانے دیجیے, جتنے بھی نظام انسان نے دیے مطالعہ کیجیے. سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے اپنا تحفظ کرتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. یہی وجہ ہے آج کالے پیٹ رہی ہیں, ہمیں گوروں کا نظام نہیں چاہیے. اس لیے کہ وہ گوروں کا تحفظ ہے, کالوں کا نہیں ہے. غریب چیخ رہا ہے, ہمیں عمرہ کا نظام نہیں چاہیے, اس لیے کہ عمرہ کا تحفظ ہے, غریبوں کا نہیں. اجمی پیٹ رہا ہے, ہمیں عربیوں کا نظام نہیں چاہیے, وہاں عربیوں کا تحفظ ہے, اجمیوں کا چاہیے. دنیا میں یہ جنگ چلی ہوئی ہے, جو بھی نظام انسان نے دیا ہے یا قوم کا تحفظ کر رہا ہے, یا قبیلے کا تحفظ کر رہا ہے, یا نسل کا تحفظ کر رہا ہے, کسی خاص طبقے کا تحفظ کر رہا ہے, اپنا تحفظ کر رہا ہے. کم از کم وہ اپنا تحفظ کرتا ہے, چونکہ محتاج ہے. اللہ کی شان ہے, وہ محتاج نہیں, اسے اپنے تحفظ کی ضرورت نہیں. اس لیے اس کے بنائے ہوئے اور اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام طاقتوروں کا ہے اور کمزوروں کا نہیں, اسلام گوروں کا ہے اور کالوں کا نہیں, اسلام امیروں کا ہے اور غریبوں کا نہیں. اسلام ہر ایک کا ہے, اور اس اسلام میں تمام انسان برابر ہیں,
وہ یہی تو کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، میں نے تو تیری تخلیق میں تجھے پیدا کرنے میں کبھی فرق نہیں کیا. میں نے ایک مرد سے تجھے پیدا کیا ہے، ایک عورت سے پیدا کیا ہے. جس مرد سے تم پیدا ہوئے ہو وہ آدم ہے، جس عورت سے تم پیدا ہوئے وہ حوا. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں شعوب و قبائل میں تقسیم کر دیا. یہ سید ہو گیا، وہ راجپوت ہو گیا، وہ جٹ ہو گیا، وہ ملک صاحب ہو گئے، وہ مہر صاحب ہو گئے، اس کا فلاں خاندان ہے، اس کا فلاں قبیلہ ہے، وہ فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں. لِتَعَارَفُوا، فقط پہچاننے کے لیے، فخر و مباح کے لیے نہیں. یاد رکھیے میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ گورا میرے نزدیک کا کالا نہیں، امیر نزدیک کا اور غریب نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تو وہ ہے تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر جاگ رہے تو ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے. متقی ہے تو وہ قریب ہے. اصل مقصد بھی اللہ کے قریب ہونا ہے. نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیت. روزہ رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیت. حج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیت. ذرا بھی توجہ کیجیے گا. زکوٰۃ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نیت. قربت اللہ. آج میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید نمازوں کی اللہ کو ضرورت ہے، روزوں کو اللہ کی ضرورت ہے، حج کو اللہ کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کو اللہ کو ضرورت ہے، جہاد کی اللہ کو ضرورت ہے. یاد رکھ، عبادتیں کرتا اللہ کے لیے ہے لیکن ضرورت تیری ہے. نماز اللہ کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہے. روزہ اللہ کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہے. حج اللہ کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہے. زکوٰۃ اللہ کی ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہے. اللہ نماز کا محتاج نہیں، اللہ روزے کا محتاج نہیں، اللہ حج و زکوٰۃ کا محتاج. ساری دنیا مل کر خدا کی مخالف ہو جائے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی. ساری مل کر سجدہ ریز ہو جائے اس کی للہیت میں رتی بھر اضافہ نہیں ہو سکتا. جیسا وہ پہلے خالق تھا، مالک تھا، قادر تھا، ویسے ہی آج بھی خالق، مالک اور قادر ہے. ویسے ہی خالق، مالک، قادر بعد میں بھی ہوگا. تو ذرا سمجھیے گا، نماز اللہ کو ضرورت نہیں، روزہ اللہ کو ضرورت نہیں، یہ تیری ضرورت ہے. اور کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس لیے قرب کی نیت کرتا ہے. قرب عن اللہ، تو سمجھتا ہے کہ نماز اللہ کے قریب کر دے گی، روزہ اللہ کے قریب کر دے گا، حج اللہ کے قریب کر دے گا، زکوٰۃ اللہ کے قریب کر دے گا. بس کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو خدا کے قریب لے جاتا. اصل مقصد آپ کا خدا کے قریب ہونا ہے. تو نمازیں تو اسی لیے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا محبت فرمائیے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کسی واسطے، وسیلے، ذریعے کی ضرورت نہیں، میں انہیں کہتا ہوں چھوڑ دو نمازیں پڑھنا، چھوڑ دو قرآن کی تلاوت، نہ رکھو روزے، نہ کرو حج، نہ وہ زکوٰۃ. چونکہ ڈائریکٹ ڈائننگ کے قائل ہونا تو پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے، روزوں کی کیا ضرورت ہے. یہ نماز روزے تجھے اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں، تبھی تو نمازیں پڑھتا ہے. جب چاہتا ہے تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو، نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، تو پھر نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، حج نہ کر، زکوٰۃ نہ دے. تو پتہ چلا یہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو ذریعہ تلاش کرتا ہے نا.
اس لیے اللہ نے کہا یا ایھالذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان یاد رکھنا اگر مجھ تک پہنچنا ہے نا تو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرو، بنانا اور ہے تلاش کرنا اور۔ صدا جی ہو کہ بنایا اسے جاتا ہے جس کا وجود پہلے نہ ہو، صدا جی میں سید تلاش اسے کیا جاتا ہے جس کا وجود پہلے ہو۔ نہیں غور فرمایا اللہ نے جب کہا ہے نا وسیلہ تلاش کرو تو اس کا مطلب ہے وسیلے کا وجود پہلے ہے، تبھی تو تلاش کرنے کا کہا۔ اگر وسیلے کا وجود ہی نہ ہوتا تو پھر تلاش کرنے کا کہتا کیوں، تجھے بنانے کا کہہ دیتا۔ تو اللہ کو تیرا بنایا ہوا وسیلہ قبول نہیں، نہیں غور فرمائے، سبحان اللہ، تیرا بنایا ہوا وسیلہ قبول نہیں، چاہے وہ میدان میں بیٹھ کے بنا چاہے حویلی میں بیٹھ کے بنا۔ نہیں بھائی یہ مسائل ہیں جو تمہیں اللہ تک لے جاتے ہیں، اور اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، قرآن وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا، اللہ تک رسول وسیلہ ہے اللہ تک جانے کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے رسول کو ہدا بنا کے بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، تاکہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور قرآن کیا ہدا للمتقین، قرآن بھی ہدا ہے رسول بھی ہدا ہے، تو اب اللہ سے جا کے جھگڑو نا، جس نے قرآن کو بھی ہدا بنا کے بھیجا رسول کو بھی ہدا کے بنا کے بھیجا، رسول سے کیوں جھگڑتے ہو؟ پہلے خدا کو ہی کہہ دیتے قرآن کافی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بسم اللہ سید، اگر رسول کے پاس بیٹھ کے کہہ سکتے ہو کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، تو جب اللہ بھیج رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اس وقت کہہ دیتے ہمیں اکیلا قرآن ہی کافی ہے۔ تو جب اللہ اللہ ہو کر سمجھ رہا ہے اکیلا قرآن کافی نہیں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا نا، دو چیزیں بھیجی، تو رسول بھی دو ہی فیصلہ کرتا ہے کہ جس طرح اللہ نے دو بھیجی ہیں میں بھی دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ کیوں رسول اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا بات ہے سید، میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں میرے دوستوں، بالکل آسان لفظوں میں، جو قرآن رسول کی زندگی میں اکیلا کافی نہ تھا، وہ ماں بعد حیات اکیلا کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ صدا جی ہو سید، توجہ ہے؟ ہو سکتا ہے یا تو حیات پیغمبر میں کہتے ہیں یہ قرآن اکیلا کافی ہے، اگر کافی نہیں تو ماں بعد حیات بھی کافی نہیں، اس لیے اس نے قرآن کے ساتھ اپنی عطرت کو چھوڑا۔ سبحان اللہ، میں بڑی تیزی سے آ گیا ہوں اس مقام پہ، قرآن کے ساتھ اپنی عطرت کو چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑا، کائنی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عطرت اہل بیت۔ قرآن ذریعہ تعلیم ہے، عطرت اہل بیت ذریعہ تربیت ہے۔ قرآن سے تعلیم تو مل جائے گی لیکن تربیت نہیں ملے گی، تربیت کے لیے آل محمد کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت ہوتا میں لمبی بحث کرتا میرے دوستوں، یہ جو رسول نے عطرتی اہل بیت ہی کہا، میں اپنی عطرت کو چھوڑ رہا ہوں، اپنی اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، اس عطرت اور اہل بیت کا مرکز ہے وجود زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ اپنی تقریر کو لے آیا ہوں، اپنے متصل کر دیا اپنی تو مجالس کے ذریعے۔ مرکز کیا ہے، محور کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سورہ کوثر عام نہیں ہے، اس لیے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، گھبرا نہیں، اب پڑھ نماز، اب دے قربانی، اور جو تمہیں ابتر کہنے والا ہے نا، خود ابتر، نشان عبرت وہی بنے گا، مقتوع نسل وہی ہوگا، تم بریدہ وہی ہوگا۔ یاد رکھیے یہ چھوٹی سورہ جو ہے جسے آپ مختصر سورہ کہتے ہیں، یاد رکھیے
یہ ایسا اعجاز ہے، اللہ نے سورہ بقرہ کو کسی اور سورہ کو وہ اہمیت نہیں دی۔ جب سورہ کوثر اتارا ہے نا، توجہ کیجئے گا، یہ سورہ کوثر ہی تھا جس کو رسول نے دیوار کعبہ پہ آویزا۔ سبحان اللہ، صدا 114 سورتوں میں سے یہ واحد سورہ ہے جو دیوار کعبہ پہ آویزا ہوا۔ جب اترا، جبرائیل لے کے آیا، مژدہ سنایا، ابتر کہنے والے خود ابتر ہوں گے۔ توجہ ہے، رسول نے سورہ کو اٹھایا تاکہ دیوار کعبہ پہ جا کے لگا دیا جائے، اور جو ابتر کہتے ہیں ان کو جواب مل جائے۔ جیسے ہی دیوار کعبہ پہ سورہ لگایا نا، عرب میں، ذرا سنیے گا، عرب میں ایک میلہ ہوتا تھا جس میلے کے لیے دو نام موجود ہیں، ممکن ہے کثرت استعمال سے ادھر ادھر ہو گیا، بعض نے کہا اوقاس، بعض نے کہا اوقاس، اوقاس کا میلہ یا اوقاس کا میلہ۔ یہ میلہ بہرحال عرب میں لگتا تھا، اور اس کا ایک حصہ ہوتا تھا کہ عرب کے شعراء آتے تھے، اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ توجہ ہے، اپنا کلام پیش کرتے تھے، جس کا کلام سب سے اعلیٰ ہوتا تھا اسے دیوار کعبہ پہ آویزا کر دیا جاتا تھا۔ ایک سال کے لیے اس کا یہ ٹائٹل ہو جاتا تھا، اس کا انعام ہو جاتا تھا کہ یہ سب سے بڑا عرب کا شاعر ہے۔ تو آج جب سورہ کوثر لگا، وہاں رسول نے جا کے لگایا جہاں اس دور کے سب سے بڑے شاعر کا کلام آویزا تھا۔ پیغمبر نے جا کے اس کے اوپر لگا دیا۔ جیسے ہی لگایا، ظاہر ہے جس شاعر کا کلام لگا تھا اس کی تو بڑی توہین تھی، اور لوگوں کو موقع چاہیے تھا۔ گئے اس کے دروازے پہ، وہ شاعر کون تھا؟ امراء القیس۔ توجہ ہے، اور فرمانے امراء القیس شاعر تھا۔ اس کے دروازے پہ گئے، دستک دی، وہ باہر آیا، کیا بات ہے؟ منہ سے نہیں کہا، اشارہ کیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ کام ہو گیا ہے، تیرے کلام کی تو توہین کر دیا، تیرے کلام کے اوپر اس نے اپنا کلام لگا دیا۔ وہ تو اللہ کا کلام نہیں نہ سمجھتے، وہ تو کہتے تھے اس کا خود ساختہ کلام ہے، وہاں لگا دیا اس نے اپنا کلام۔ اچھا، اس نے اشارے سے کہا، بولا نہیں، توجہ ہے، بولا نہیں، اپنا کلام ایسے کہتا۔ اچھا، یہ بولتے نہیں تھے تاکہ اپنی زبان محفوظ رہ جائے، بازاری زبان میں بات نہیں کرتے تھے۔ گیا وہاں، بس توجہ، میں جلدی سے جانا چاہتا ہوں، گیا جا کے سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں نے سارے مطالب چھوڑے، جلدی جا رہا ہوں۔ پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھایا، لوگوں نے سمجھا آپ یہ سورہ کوثر کو اتارے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنا کلام اتارا اور اتار کے مجمع کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، انسان کا کلام نہیں ہے، ما ھذا کلام البشر۔ اپنا کلام اتار کے لے آیا، قرآن کی عزت، اگرچہ مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اور قرآن کی عزت میں بات کہنا چاہتا ہوں، بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پھر کبھی موقع ملا۔ قرآن کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے انعام دیا، 2 بیٹیاں دی، ایک بیٹی حسین کے گھر اصغر کی ماں بنی۔ کیا بات ہے، صدا جی سید، صدا جی، توجہ ہے، کیا بات ہے۔ ماذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یاد رکھیے۔ اچھا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علماء بھی بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات آپ موجود ہیں، دیکھیے لفظ جتنی بھی محترم کیوں نہ ہو، معتبر کیوں نہ ہو، جتنی بھی معتبر لفظیں ہوں، محترم ہوں، معظم ہوں، لیکن یاد رکھیے اپنے معنی سے زیادہ محترم نہیں ہو سکتے۔
لفظ ذریعہ ہے معنی تک پہنچنے کا، واہ واہ واہ، اس سے بڑھ کے کام تو نہیں ہے۔ میرا نام سبطین رکھا میرے ماں باپ نے، کس لیے؟ تاکہ مجھ تک سبطین کے ذریعے پہنچ جائے۔ الطاف صاحب کا ان کے والدین نے نام رکھا اس لیے کہ ان تک آپ چلے جائیں۔ امام بارگاہ آپ نے اس کا نام رکھا۔ یہ لفظ معتبر اس بلڈنگ کی وجہ سے ہے امام بارگاہ، کہ کوئی اور ہے۔ لفظ جتنے میں توجہ کیجیے گا، لفظ جتنے ہی معتبر کیوں نہ ہو، معنی سے زیادہ معتبر نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ یہ لفظ ہیں قرآن کے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، تو بھائی کوثر اگرچہ قرآن کا لفظ ہے، کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، تب بھی ذریعہ ہے اس معنی تک پہنچنے کا، اور وہ معنی ہے وجود زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے جب وہ سورہ لگ گیا تو لوگوں نے یہ تو پہلے کہتے تھے جناب یہ تو اسی کا خود ساختہ کلام ہے، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا تو فاتو بسی سورۃ من مثلہ، اگر اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو اس کی مانند ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ لا سکتا ہے؟ اگر لفظوں کا مقابل کوئی پیش نہیں کر سکتا تو وجود زہرا کا مقابل کیسے جو اس کوثر کا معنی حقیقی ہے۔ شاید آپ نے محبت نہیں فرمائی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یاد رکھیے اگر قرآن کے لیے دعویٰ ہے نا فاتو بسورۃ من مثلہ، تو زہرا کے لیے بھی یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے فاتو بسیرۃ من مثلہ۔ زہرا کی سیرت کے مقابل بھی تم کوئی سیرت پیش نہیں کر سکتے۔ جب تم سیرت ہی نہیں لا سکتے، یہ کون بی بی ہے؟ رازیہ بی بی، یہ کون بی بی ہے؟ مرضیہ بی بی، یہ کون بی بی ہے؟ طاہرہ بی بی، یہ کون بی بی ہے؟ بطول بی بی، یہ کون بی بی ہے؟ عذرا بی بی، یہ کون بی بی ہے؟ فاطمہ بی بی۔ فاتو بسیرۃ من مثلہ، اس بطول کی مانند کوئی بطول پیش کرے، اس عذرا کی مانند کوئی عذرا پیش کرے، اس زہرا کی مانند کوئی زہرا پیش کرے، اس فاطمہ کی مانند کوئی فاطمہ پیش کر۔ لاؤ فاتو بسیرۃ من مثلہ۔ عجیب ہے، بکواس کرتے ہو۔ آج 1400 سال بعد بھی تمہارا تعصب اور دشمنی ختم نہیں، آج بھی کہتے ہو یہ خطا پر تھی۔ جسے اللہ بطول کہے، جسے رسول بطول کہے، جو معصوم ہو، صدیقہ ہے یا نہیں؟ عذرا ہے یا نہیں؟ بطول ہے یا نہیں؟ جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ زہرا ہے یا نہیں؟ صدیقہ بھئی کسی قوم نے صدیقہ نہیں کہا، کسی ملت نے صدیقہ نہیں کہا، رسول نے صدیقہ کہا، اللہ کی طرف سے رقم ملا صدیقہ۔ صدیقہ کہتے کسے ہیں؟ صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے۔ صادقہ اسے کہا جائے گا جو سچ کہے، صدیقہ اسے کہا جائے گا جو کہے وہ سچ ہو جائے۔ یا نہیں؟ صادق اور صدیق میں فرق ہے۔ صادق یعنی سچ کہنے والا، صدیق جو کہہ رہا ہے سچ ہے۔ صادقہ جو سچ کہے، صدیقہ جو کہے وہ سچ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی جو کہے سچ ہو جائے۔ جب بچوں نے آگے پوچھا اماں ہمارا لباس کہاں؟ یہ ہے نا صدیقہ کا منظر۔ جب بچوں نے آگے پوچھا اماں ہمارا لباس، کل تو عید ہے، تو صدیقہ بی بی نے کہا بیٹا تمہارا لباس درزی کے پاس ہے، اب جاؤ اس واقعے کو شیعہ سنی تمام نے لکھا ہے۔ لکھا یا نہیں لکھا؟ جب لکھا ہے سب سے پوچھو، شیعوں کی بات تو چھوڑو، دوسرے سے پوچھو کیا واقعی کسی درزی کو دیے تھے؟
دیے تھے؟ نہیں دیے نا. تو جب نہیں دیے تو آپ لکھیں کوئی بات، کہیں کوئی بات. کسی کی جرت نہیں ہے، اس لیے کہ جرت کیسے کریں؟ اللہ نے منظر نامہ ہی بدل دیا. نہیں غور فرمایا؟ بیوی نے کہا بیٹا تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بلایا، جبرائیل جنت کے لباس لے جا. لیکن آج اس دروازے پہ جا کے یہ نہیں کہنا میں جبرائیل آیا ہوں. آج یہ نہیں کہنا کہ میں ملک مقرب آیا ہوں. آج یہ نہیں کہنا کہ میں ملائکہ کا سردار آیا ہوں. نہیں، جب زہرا پوچھے یہی وجہ ہے. جب دروازے پہ آیا سیدہ نے پوچھا من انت، آنے والا کون ہے؟ تو فوراً جبرائیل بول کے کہتا انا خیاط الحسنین. جو ہے انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا درجی. سبحان اللہ. یہ ہے چونکہ مجھے میرے بھائی کا خیال بھی ہے اور میں آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا، لیکن یہی بات موڑنا چاہتا ہوں. جو بی بی کہہ دے اللہ کی بارگاہ میں یہ عزت ہے کہ وہ سچ ہو جائے. فرض محال محال نہیں ہوتا. ولو فرضاً ہم بات تیری مان لیتے ہیں، یہ دعویٰ صحیح نہیں تھا، کم از کم اتنا سوچ لیتا صدیقہ کہہ رہی ہے. جو بی بی خدا کی بارگاہ میں صدیقہ ہو، دکھ تو یہی ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو خدا کی بارگاہ میں صدیقہ ہو وہ نام نہاد اسلامی خلافت کے سامنے صدیقہ نہیں. سند کو پارا پارا کر دیا جائے اور کہا جائے تو دعوے میں اعجاز و باللہ جھوٹی ہے. کہا جائے جو گواہ پیش کر رہے ہو علی اس کو ہم نہیں مانتے، حسنین کو ہم نہیں مانتے. کیا یہ گواہ اللہ کو قبول ہیں یا نہیں؟ اگر ان کو جھٹلاؤ گے تو کونوا مع الصادقین کا مصداق کہاں سے ڈھونڈو گے؟ وہ جس کے لیے اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ہونے کا کہا گیا؟ اچھی بات ہے جن کے لیے آئے تطہیر اتر آئے. تو کہے یہ دعوے میں جھوٹی تھی اعجاز باللہ، یہ دعویٰ میں سچی نہیں. اگر یہ دعویٰ غلط تھا تو سند کے ٹکڑے کیوں کیے؟ اور اگر یہ دعویٰ میں جھوٹی تھی اعجاز باللہ تو چہرے پہ تماچا کیوں مارا؟ بی بی کی ایک آنکھ کو ضائع کیوں کیا؟ تاریخ شاہد ہے بی بی زخمی ہو کر جب گھر واپس پلٹی ہے پھر بی بی اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکی. اس کے بعد بی بی کے ہاتھ میں عصا آ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی. جب مسلمان آئے تھے نا دروازے پہ، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، جب آئے تھے نا دروازے پہ تو بی بی نے پوچھا من انتم علی الباب، کون ہو دروازے پہ آنے والے؟ علماء نے لکھا ہے سر کے بال سفید ہو چکی تھی جب بی بی دروازے پہ آئی، کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی، ہاتھ میں عصا آ گیا تھا اور ظالموں نے دروازے کو دیا دھکا، بی بی کو کیا زخمی. یہی تو وجہ ہے. علماء نے لکھا ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے جب محشر کا میدان ہوگا تو ایک دفعہ اعلان کر دیا جائے گا غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں مت کرو. تمام کے لیے یہ حکم ہے غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں مت کرو. سب بند کر لیں گے، رسول آنکھیں کھلی رکھیں گے. کہا جائے گا آپ بھی آنکھیں بند کرو. پیغمبر کہیں گے مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری تو بیٹی آ رہی ہے. آخری جملے میرے، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری تو بیٹی آ رہی ہے. کہا یا رسول اللہ
आप देख नहीं सकेंगे। क्या हुआ? कहा जिस तरह जमीन से उठी थी उसी तरह महशर के मैदान में वारिद हो रही। जिस तरह दुनिया से उठी थी वैसे ही मैदान में वारिद हो रही। इसलिए आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। करे बंदा के बस ने आखिरी जुमला जब बीबी वारिद होगी ना, रसूल ने एक सवाल किया, उलमा ने लिखा कि ज़हरा मुझे मालूम है तू जख्मी है, मुझे मालूम है तेरी कैफियत का, लेकिन बता मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए क्या लाई? बस आखिरी जुमला, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए क्या लेके आई हो? उस वक्त बीबी चादर से काले बुर्के से दो कटे हुए हाथ निकाल के पेश करेगी, बाबा ये मेरे अब्बास के कटे हुए।